پن فرام اوورسیز اینڈ ہوسٹ فراز درویش. بہت ساری چیزیں ایجنڈے کے اوپر ہیں. سب میں پہلا تو ہم زلزلے کا ایک بہت بڑا سانحہ ہوا, ایک بہت بری خبر ہے. زلزلے میں کافی ساری قیمتی جانیں چلی گئیں, اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے. اس کے بعد ایک اور افسوسناک خبر, عمران خان صاحب کی ڈیورس ہو گئی ریحام خان کے ساتھ. 10 مہینے کے اندر ہی شادی ہوئی جلد بازی میں, اس کے بعد بہت جلد ہی ڈیورس ہو گئی. اس کی جو امپلیکیشن, اس کے جو اثرات ہیں عمران خان صاحب کی سیاست پہ کتنے آئیں گے, اس کے حوالے سے تھوڑی گفتگو کریں گے. اس کے بعد جو ہے لوکل باڈی الیکشن ہوئے, اس کے اندر نظر یہ آیا کہ پنجاب اور سندھ کے اندر جو موجودہ جو پارٹیز تھیں PMLN, اس نے پنجاب کے اندر لیڈ لی, اور جو ہے پیپلز پارٹی نے اور MQM نے سندھ کے اندر لیڈ لی. تو PTI وہاں پر جو ہے بہت ہی نہ ہونے کے برابر جو ہے انہوں نے سیٹیں جیتی پنجاب میں اور سندھ میں. تو یہ اس کے اوپر تھوڑی گفتگو ہوگی. اس کے بعد مودی صاحب کی جو پالیسیز ہیں, اور جس طرح کی پالیسیز مودی صاحب, اور اس وقت انڈیا کے اندر جس طرح کے انتہا پسندانہ گروپ جو ہیں وہ ایمرج کر رہے ہیں, اور کبھی بیف کے اوپر جھگڑا ہو رہا ہے, کبھی کسی کو مارا جا رہا ہے بیف کھانے کے اوپر, اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ اس کے جو اثرات ہیں, اس کی جو امپلیکیشنز ہیں, وہ انڈیا کی اکانومی پہ کیا آ سکتے ہیں. کیونکہ انڈیا کا جو ایک امیج ہے, ایک سیکولر ڈیموکریسی کا امیج, وہ لگ رہا ہے کہ اس طرح کے جو ایکسٹریمسٹ گروپس ہیں انڈیا میں وہ اس کو خراب کر رہے ہیں. اس کے بعد قطر کے ساتھ جو ایک ایگریمنٹ گیس کے حوالے سے, LNG کے حوالے سے جو سائن ہونے جا رہا ہے, اس کے حوالے سے گفتگو کریں کہ اس کے کیا پہلو ہیں, اور اس کا پاکستان کو آیا کہ نقصان ہوگا یا فائدہ ہوگا. اس کے حوالے سے ریاض حق صاحب سے جو ہے گفتگو کریں گے, اور مصباح صاحب سے رائے لیں گے. رشین پلین کا ایک بڑا افسوسناک واقعہ ہوا, اس کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے. ISIS کہہ رہی ہے کہ رشین پلین کو ہم نے گرایا. تو میں سب میں پہلے تو ریاض حق صاحب آپ سے زلزلے کے حوالے سے رائے لینا چاہوں گا کہ جو زلزلہ آیا, اور اس کے بعد جو اس وقت جو کام کیا جا رہا ہے, اس امپیکٹ کو کم کرنے کے لیے, لوگوں کی جو زخمی ہیں ان کی جانیں بچانے کے لیے کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ ہاں, تو ظاہر ہے کہ بہت ہی ٹریجک ہے, اور خاص طور پہ بیچارے جو زیادہ تر اس کے متاثرین ہیں وہ ناردرن ایریاز میں, ریموٹ ایریاز میں ہیں, جن کو دشواری ہو رہی ہے. ایڈ پہنچانے میں کوشش کی جا رہی ہے تاکہ زیادہ جلدی سے جلدی موبلائز کر سکیں. لیکن سب سے جو بڑا جو ایک ڈر یہ ہے کہ ونٹر شروع ہو گئی ہے, وہاں سردی شروع ہو گئی ہے, اور اگر یہ جلدی سے ان کو کچھ ایڈ ریلیف یا شیلٹر وغیرہ نہیں پرووائڈ کر سکیں گے تو اس سے مزید اموات کا امکان ہے. ٹھیک ہے مصباح صاحب, یہ ایک بات پاکستان کی سراہنی چاہیے کہ جب بھی اس طرح کی آفتیں آتی ہیں, ہمیں دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو نان پروفٹ جو NGOز ہیں, خواہ وہ مذہبی جماعتیں بھی ہوں, وہ بڑا بڑھ چڑھ کے حصہ لیتی ہیں, اور جو سویلینز ہیں وہ بہت بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں. ایک تو یہ بڑی خوشائن بات. تو آپ اس دفعہ جو یہ زلزلہ ہے, کس طرح آپ کو جو ریہیب کا جو کام ہے کس طرح ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اس دفعہ کا جو زلزلہ تھا, آلدو اس کا جو ریکٹر اسکیل پر اس کی وہ زیادہ تھی پچھلے 2005 کے زلزلے سے, لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ تقریباً 200 کلومیٹر کی گہرائی میں تھا, تو اس کا امپیکٹ اتنا برا نہیں ہوا. اور دوسری بات یہ بھی تھی کہ تھوڑا بہت اب لرننگ بھی ہو گئی تھی, کیونکہ پہلے جو تھا لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ کیسے. تو اوور آل تو مطلب ایز یوزول خدمت جو ہے اس نے بہت کام کیا, اور میں نے تو اسے دیکھا کہ ان کے لوگ ہر طرف دکھ رہے تھے, لیکن دوسری NGOز بھی کافی ایکٹیو رہی, اور لیکن JUD بہت ایکٹیو ہے, جس کو بلکہ لوگ پریشان بھی ہے کہ یار یہ جو انتہا پسند ہیں ایکسٹریمسٹ, لیکن میرے خیال سے if I remember correctly کہ گورنمنٹ نے اس پہ کچھ پابندی لگائی ہے کہ وہ لوگ نہیں کر سکتے. ہم ہی مطلب وہ لوگ کسی اور نام سے پہنچ گئے ہوں گے, صحابہ وغیرہ سب جاتے ہیں. ہاں, تو یہ ہے کہ بھئی اب لوگوں کے گھر برباد ہوئے ہیں, بہت نقصان تو بہت ہوا ہے, اور یہ ہے کہ افسوسناک ہے یہ, اور دیکھیں کہ آگے کیسے گورنمنٹ اسے وہ کرتی ہے. میرے ریاض یہ جو ایک اور جو خبر ہے میرے نزدیک تو افسوسناک خبر ہے, عمران خان صاحب کی جو زندگی ہے, پر ہم چاہتے ہیں کہ ان کی اچھی زندگی ہو, ہیلدی لائف ان کی, لیکن یہ جو ڈیورس شادی ہوئی جلد بازی میں, پھر ڈیورس بھی 10 مہینے کے اندر, کس طرح آپ دیکھتے ہیں, کیا آپ کی؟ ظاہر ہے افسوس کی بات ہے, کسی کا گھر اس طرح اگر متاثر ہو تو ہمیشہ ظاہر ہے کہ اس میں کوئی خوشی کی بات تو نہیں ہو سکتی. لیکن یہ ہے کہ اب دیکھیں اس کو یہ کیسے ہینڈل کرتے ہیں. ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کا جو ایموشنل جو اس کا امپیکٹ ہے ایسی ایونٹس کا بہت ہوتا ہے. مطلب کس طرح سیاسی امپیکٹ اس کا؟ بھائی عمران خان پہ اگر ذہنی امپیکٹ ہوگا اس کا تو اس سے پھر ان کی سیاست بھی متاثر ہو سکتی ہے, اس سے ان کی جو کیمپین ہے اپنی پارٹی کے لیے وہی متاثر ہو سکتی ہے. تو یہ اس کے امپلیکیشنز ہیں PTI کے لیے. PTI کے لیے اس کے اثرات ہوں گے. لیکن ایک اور میں
مصباح صاحب آپ سے And this is all just because کہ human impact کے ظاہر ہے کہ نہیں، وہ تو جب جب لیڈر پارٹی کا سب سے اہم جو پارٹی کا جو آئیکن ہے وہ اگر ذہنی طور پہ اس سے یہ تو ایک آؤٹ کی باتیں کہی جا رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کی ریٹنگ بڑھ جائے کیونکہ جو خواتین ہیں وہ مزید جو ہے وہ عمران خان سنگل ہو کے نہیں، وہ واپس تو آ گئے۔ خیر آتھک کہنے کی بات ہے، اصل میں تو مسئلہ یہ ہوگا ان کے ساتھ کہ انہیں جو ہے نا پولیٹیکلی کامیاب ہونا ہے، ان کو صرف اس لحاظ سے نہیں کہ جناب کتنی خواتین ان کے لیے کریزی ہیں یا کتنے لوگ جمع کر لیتے ہیں وہ جلسے میں اپنے، یہ ان کی کامیابی کا راز نہیں ہے، ان کی کامیابی کا راز اس میں ہے کہ وہ اپنی سیاست کس طرح چلا۔ لیکن اب ایک چیز جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ابھی تو یہ ابتدا ہے، مطلب آف کورس پی ٹی آئی کے لوگ بھی اور بہت سارے جو صحافی حضرات ہیں وہ سارا کا سارا الزام اس وقت لگ رہا ہے ریحم خان پہ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ غلط تھیں، وہ بہت بری تھیں، بہت سارے صحافی نہیں کر رہے لیکن یہ بہت کافی نظر جنرل امپریشن تو یہی ہے نا کہ انہوں نے جو ہے وہ زہر کی بھی بات آ گئی، پھر یہ لڑائی کی بھی بات آ گئی، افواہیں ہیں ایسے، یہ جو ہے نا دس از ٹیبلوئڈ پریس، دس از یلو جرنلزم۔ آپ یہ بتائیں کہ لیکن یہ نہیں لگتا کہ اب ہو سکتا ہے آگے چل کے ریحم خان بھی جو ہے عمران خان صاحب کی سیاست پہ ایک امپیکٹ دے اور وہ پریس کانفرنس کرتی ہیں اور اس طرح کی چیزیں بتاتی ہیں تو اس کا بھی ایک امپیکٹ آ سکتا ہے، اور ڈسٹریکشن ہو سکتا ہے۔ ڈسٹریکشن تو یہ رہے گی مصباح صاحب؟ نہیں، ڈسٹریکشن تو بالکل رہے گی، اور جو یہ جو فرخ پتافی صاحب نے بڑی اچھی بات کہی کل ہی، وہ یہ فرما رہے تھے کہ جو انفارچونیٹلی عمران خان صاحب کے جو ایڈوائزر ہیں وہ میڈیا اینکرز ہیں جو انہیں بتاتے ہیں کیا کریں، یہ انہی لوگوں نے یہ ان کو کبھی کورس کریکشن نہیں کرنے دیتے کہ جب بھی کچھ ہوتا ہے وہ اسی قسم کی چیزیں جو آپ نے کہی نا کہ ان کا مارکیٹ بڑھ گئی ہے ماشاء اللہ، اتنے بڑے جرنلسٹ عارف نظامی وہ کہہ رہے ہیں کہ ارے دیکھیے ماشاء اللہ اب تو وہ مارکیٹ میں دوبارہ آ گئے، مطلب یار یہ سب باتیں بڑی اناپروپریٹ ہیں۔ اور پھر ان کے جو اپنے لیڈرز ہیں کچھ جو کہ نہ تو پڑھتے ہیں نہ کچھ، بیان دینے میں بڑے ماہر، وہ کہہ رہے ہیں کہ قائد اعظم نے رتی جناح کو طلاق دی تھی پاکستان کے لیے، عمران خان نے ریحم خان کو طلاق دی ہے نئے پاکستان کے لیے۔ یار رتی کی شادی ہوئی تھی قائد اعظم سے 1918 میں، 1922 میں ان کی علیحدگی ہو گئی تھی۔ پاکستان تو بہت پاکستان تو اس کے کئی سال کے بعد، یعنی کہ یار آپ تقریباً کوئی لگ بھگ 18 سال کے بعد، اب آپ اس قسم کے فضول بیانات دیں گے تو اس کا تو امپیکٹ اوور آل پارٹی پہ پولیٹیکلی پڑے گا نا کہ یار ایک سمجھدار آدمی جو ہے اسے تو پتہ ہے نا کہ یار کیا بیکار کی باتیں کر رہے ہیں، کہ ایک تو عمران خان صاحب کا جو پرسنل معاملہ ہے، آئی ایگری ود ریاض بھائی کہ مطلب یار کہ وہ تو تھے ٹینشن میں، اور یہ تو بات کئی لوگوں نے جو ان کے قریب تھے جب یہ طلاق نہیں بھی ہوئی تھی اس وقت کہی تھی کہ وہ کافی ٹینشن میں تھے۔ لیکن میں ایک ضرورت آپ دونوں طرح سے ایک ریاض صاحب سے نکالتا ہوں کہ اس کا نیگیٹو امپیکٹ آئے گا سیاست، کیونکہ ہمیشہ جو لیڈر جو ہوتا ہے اس کی جو ذاتی زندگی ہوتی ہے بہرحال پبلک پراپرٹی ہوتا ہے اور ذاتی زندگی کے امپلیکیشنز آتے ہیں۔ کلنٹن صاحب کی مثال ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ نیگیٹو امپیکٹ آئے گا یا پازیٹیو امپیکٹ آئے گا اس کا؟ I think at the minimum it's a distraction، اچھا، اور ڈسٹریکشن جو ہے وہ ہمیشہ وہ نیگیٹو چیز نہیں، اگر تو بہت زیادہ اس کو وہ کیا، جیسے پی ایم ایل این نے جو نواز شریف صاحب تھے اور زرداری صاحب تھے انہوں نے تو فوراً اسٹیٹمنٹ دے کر اپنی پارٹی کو باؤنڈ کر دیا کہ کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دے رہا، وہ چال چل رہے ہیں، نہیں جو بھی کر رہے ہیں۔ ہوتا یہ ہے اکثر یہاں بھی ہوتا ہے کہ جو بڑے لیڈر ہیں وہ تو اچھا بننے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی نہیں ایسی بات نہیں کرو، لیکن ان کے جو انڈر لنگز ہیں ان کو وہ ساتھ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں کہ بھائی تم تو خورشید شاہ نے فوراً اٹیک کیا کہ یہ غیر مستقل مزاج آدمی ہیں، اسی طرح اس کے بعد آیا تھا نا کہ جب خورشید شاہ نے بعد آیا پہلے آیا، لیکن یہ ہے کہ آئی تھنک دس از انفارچونیٹ کہ یہ ہو رہا ہے۔ اسی طرح جو پی ایم ایل این کے لوگوں نے اٹیک کیا ان کے اوپر، تو یہ ایک مسئلہ ہے، یہ سیاست کھیلی جا رہی ہے اس کے ساتھ، یہ تو ہمارے سیاست کا کلچر ہے، اوپر والے جو وہ اچھے بن جاتے ہیں۔ لیکن یہ عمران خان کے کیس میں عمران خان خود پرسنلی بھی اٹیک کرتے ہیں، لوگ اٹیک کرتے ہیں نا، مطلب بلاول بھٹو کی بلاول بھٹو پہ جب عمران خان کے جلسوں میں حملہ ہو رہا ہوتا تھا عمران خان صاحب وہیں بیٹھے ہوتے بیٹھ کے ہنس رہے ہوتے تھے، بلاول بھٹو تو عمران خان صاحب کے سامنے ایک بچہ تھا جس کے اوپر ان کی موجودگی میں حملے ہو رہے ہیں اور نعرے لگ رہے ہیں، گانے، اور وہ مسکرا رہے ہیں، نہیں متناسب مطلب، اور اس کو انڈورس کرتے نہیں، مطلب یار یہ جو ریاض صاحب کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں، اور ایسا ہوتا ہے، مطلب ایشو از ناٹ دیٹ کہ کیا ہوتا ہے، وہ تو سب کو پتا ہے ریالٹی کیا ہے۔ آئی ایم ناٹ سیئنگ دیٹ، آئی ایم جسٹ سیئنگ سمپل تھنگ کہ جو بڑے لیڈر ہیں اگر انہوں نے شروع کیا ہوتا ہے یہ سب چیزیں اور یہ ایک ٹریل بن جاتی تو عمران خان صاحب ایز این انڈر ڈاگ اس میں آ جاتا۔ اچھا، اب میرا تو سوال ہے نیگیٹو امپیکٹ آئے گا اس کا؟ نہیں بالکل نیگیٹو انیشیلی تو آئے گا کہ مطلب اس کا ڈسٹریکشن تو ہوگی۔ ایک جو رزلٹ آیا حال ہی میں، مطلب ڈیورس کے اگلے دن ہی آ گیا یہ رزلٹ تقریباً، کہ
جو الیکشن ہوئے لوکل باڈی الیکشن اس کی طرف چلے جاتے ہیں. آپ سے اسٹارٹ کریں, لوکل باڈی الیکشن کے ریزلٹس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ یہ کوئی بڑا سرپرائز نہیں ہے. ہوا یہ ہے کہ جو بھی جہاں گورنمنٹ ہے جس کی پروونشل گورنمنٹ, وہاں اسی کی پارٹی جیتی ہے. خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی جیتی تھی بڑی اکثریت سے, جس پہ شور مچا تھا کہ بھائی یہ سب دھاندلی کی ہے انہوں نے. اس کے بعد جناب یہ جو پنجاب میں ظاہر ہے کہ پی ایم ایل این جیتی ہے, سندھ میں پیپلز پارٹی جیتی ہے. تو وہ تو کوئی بڑے تعجب کی بات نہیں ہے میرے لیے کہ یہ پارٹیاں جیت گئی ہیں. this is the way پاکستانی پالیٹکس. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو جس کی جہاں حکومت ہے اس نے کیا وہاں پر انفلوئنس کیا جیتنے میں, یا انہوں نے اپنی حکومتی جو طاقت ہے وہ استعمال کی ہے؟ ہو سکتا ہے. اصل میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ان پارٹیوں کا وہاں پر کافی گراس روٹس آرگنائزیشن ہے, اور یہ جو ظاہر ہے کہ لوکل لیول پہ الیکشن میں گراس روٹس بڑی ضروری ہے لوگوں تک میسج پہنچانے کے لیے. دوسرا یہ ہے کہ یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ پاکستان میں جو بڑے بڑے اپوائنٹمنٹس ہوتے ہیں, چاہے وہ پولیس والوں کے اپوائنٹمنٹس ہوں, سینئر پولیس آفیشلس کے, یا جناب جو ڈسٹرکٹ آفیشلس کے, بیوروکریٹس کے, یہ سب جو ہیں یہ پولیٹیکلی انفلوئنسڈ ہوتے ہیں. وہاں کے جو لوگ, ایون جو لوکل ایم پی ایز اور ایم این ایز ہیں, وہ تک اس پہ اثر انداز ہوتے ہیں. تو وہ جو ہے ظاہر ہے کہ ان کی سمپتھی تو ہوتی ہے اس پارٹی کے ساتھ جس نے انہیں اپوائنٹ کیا. یہ پیٹرنیج کا سسٹم ہے وہاں پر, تو وہ تعجب کی بات نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ چیزیں جو نا بیک فائر کر جاتی ہیں, کہ جناب اگر واقعی بہت ہی انپاپولر ہو کوئی پارٹی تو یہ تمام چیزیں بھی کام نہیں کرتی. لوگ ان تمام چیزوں کے باوجود ان کے خلاف, اور یہ ایسا ماضی میں دیکھنے میں ایسا ہوا ہے, تو یہ ہو سکتا ہے. تو لیکن یہ ہے کہ یہ جو ہے ممکن ہے, بالکل عین ممکن ہے کہ یہ نہیں, مگر یہ ہے نا کہ اگر آپ میڈیا دیکھتے پہلے تو پھر میڈیا نے تو مطلب بات صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہوتا نہیں ہے یہ, کہ اب ایک جو لوکل گورنمنٹ کا آدمی ہوگا وہ چاہے گا کہ مطلب اسی کو ووٹ دے جس کی حکومت ہے. دوسری چیز یہ کہ پی ٹی آئی کی کوئی گراس روٹ میں اتنی وہ نہیں ہے, اتنی ڈیپتھ نہیں ہے. اب دیکھیے شفقت محمود صاحب نے استعفیٰ دے دیا آج, کیونکہ اپنی پوزیشن سے, پی ٹی آئی سے نہیں, اپنی پوزیشن سے کہ بھئی یہ جو لاس ہوا اتنا زیادہ. اب آپ دیکھ لیجیے لوکل باڈی میں 2696 میں سے پی ٹی آئی جو تھی 285 جیت پائی, تو مطلب یار مارجن بہت بڑا ہے. اور پیپلز پارٹی نے کتنی جیتی ہے پنجاب میں؟ پیپلز پارٹی نے کوئی جیتی ہیں 74 سیٹیں جیتی پیپلز پارٹی نے. پی ٹی آئی اسٹل لیڈ میں ہے, پی ٹی آئی جو ہے وہ سیکنڈ لارجسٹ ہے, لیکن یہ ویری ڈسٹنٹ سیکنڈ, کیونکہ پی ایم ایل این نے کوئی 1000 جیتی, لیکن یہ کہ پی ایم ایل این کی بھی اکثریت نہیں ہے. 2700 میں سے 1000 سیٹیں لے جانا نہیں, بیکاز آپ کے کوئی 7-8 باقی جو ہیں وہ بہت سارے انڈیپینڈنٹس ہیں. انہوں نے جیتی ہیں 1192 پی ایم ایل این نے, اور انڈیپینڈنٹ نے جیتی ہے 1065. تو مطلب یہ ہے کہ اچھا جو انڈیپینڈنٹ ہیں وہ تو زیادہ تر حکومت میں چلے جاتے ہیں, اس کے بعد وہ عام طور پہ مل جاتے ہیں. چلیے آدھے بھی آپ کس طرح دیکھتے ہیں نتیجے کو؟ نہیں, نتیجے جو ہے مطلب کیا مطلب کس طرح دیکھتے ہیں, مطلب آپ کے سمجھ سے یہ آپ کو ایکسپیکٹڈ تھا یہ نتیجہ؟ نہیں, میرے لیے بالکل ایکسپیکٹڈ نہیں. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ آئی واز تھنکنگ کہ کانٹے کا مقابلہ ہوگا, کیونکہ جس طرح سے میڈیا پر ایک وہ آپ سمجھے جس طرح NA-122 کا نتیجہ آیا, not to that extent, کیونکہ اس میں تو پی ٹی آئی کے ساتھ لوگ ملے ہوئے تھے نا, مطلب جماعت اسلامی مل گئی تھی, ان کے 10-12 ہزار ووٹ آپ رکھ لیں. پھر کہا یہ جا رہا ہے کہ چودھری سرور صاحب نے جا کر ان کو بھی وہ کیا تھا, یہ جو سیکٹیرین تنظیم ہے سپاہی صحابہ وغیرہ کو, تو ان کے کہہ رہے 6-7 ہزار ووٹ. تو اس میں اتنا کانٹے کا تو نہیں, مگر میں نے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ مطلب اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے. ایک اور چیز, یہ پیپلز پارٹی نے سندھ میں لگا ایسا ہے بہت سیٹیں لی ہیں, اور لیکن پیپلز پارٹی کا حال ہی کے اندر پیپلز پارٹی تو 70% سیٹ. ہاں, تو پیپلز پارٹی کا حال ہی میں جو جتنی نیگیٹو یا اس میں درستگی بھی تھی, سچ بھی تھا, جو کیمپیننگ ہو رہی تھی جس میں عاصم حسین صاحب اور جو ہے وہ عزیر بلوچ, تو پھر جو ہے آپ کی شرجیل میمن, تو مطلب ایک کیمپین چلی ہوئی تھی. اور ذوالفقار مرزا جیسے لوگ کہہ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی اس دفعہ جو ہے سندھ میں ختم ہو جائے گی, ایسا کچھ نہیں ہوا. پیپلز پارٹی اسٹرانگ رہی اور کافی اسٹرانگ ایمرج کیا انہوں نے. سیم تھنگ گوز ٹو ایم کیو ایم. یہ لوگ جو ہیں نا ذوالفقار مرزا اور یہ لوگ سب سیاسی بالشتی ہیں. ان لوگوں کو بس میڈیا نے لا کے ان کو چڑھا دیا. ورنہ اس وقت بھی جو ذرا سمجھدار لوگ ہیں نا, وہ یہی کہہ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھٹو کا جو وہ ہے اس کو ایسے آسانی سے نہیں چھوڑے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ بھٹو کے علاوہ جو وہاں جو لوکل, اصل میں یہ بڑا جو ہے نا لوکل پاور پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون لوگ آپ کے ساتھ ہیں. نہیں, دیٹس ٹرو, ان کی گراس روٹ میں بڑی, اب جیسے آپ نے دیکھا کہ پی ایم ایل این میں
رانا ثناء اللہ اور جو شیر علی کے درمیان مقابلہ ہو رہا تھا, ثناء اللہ تو جیت گئے, ٹھیک ہے, تو لوکل پاور بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. اب زیادہ تر جو بڑے بڑے وڈیرے زمیندار جاگیردار ہیں جن کا وہاں انفلوئنس ہے ان انٹیریئر سندھ میں, وہ سب پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں. تو ظاہر ہے کہ ان کی مرضی کے بغیر تو وہاں کوئی ان کے اگینسٹ ووٹ نہیں ڈال سکتا. صرف اگر کوئی مقابلہ ہے اگر ان کا تو پیر پگاڑا سے خیرپور میں, پیر جو کوٹ میں خاص طور وہاں پر آپ نے دیکھا کیا ہوا کہ جناب باقاعدہ جنگ ہوئی, ان میں 11 لوگ اس میں مارے گئے. تو یہ جو ہے نا یہ کوئی اس بات کا بیرومیٹر نہیں ہے کہ کوئی بڑا اچھا کام کر رہا, بڑا پاپولر ہے. پاپولیرٹی یہ بھی ہے کہ آپ کے کس سے تعلق رکھتے ہیں. اتنی چیزیں جو نیگیٹو چلائی گئی میڈیا کا پیپلز پارٹی کے حوالے سے, اس کا کوئی اثر انداز الیکشن کے رزلٹ. بھائی وہ لوگ کوئی میڈیا تھوڑی دیکھتے ہیں یار, وہ غریب بیچارے, ان کو جو ہے ان کا وڈیرا جاگیردار جو کہتا ہے کہ بھائی جا کے اس کو ووٹ دے دو, وہ اسی کو ووٹ دے دیتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ باتیں اس حد تک ہیں آج کل, بلاول گئے خود سے ووٹ دینے, اس کا بھی امپیکٹ بہت بڑا پڑا ہوگا کہ بھئی, اور نواز شریف نے بھی کیا, وہ خود گئے ووٹ دینے کے لیے اپنا بلدیاتی. لیکن پنجاب میں اور سندھ میں جو فرق ہے نا وہ یہی فرق ہے, پنجاب میں ذرا اثر کم ہو گیا ہے یہ جو جاگیرداروں کا, جبکہ سندھ میں بہت زیادہ اثر ہے. سندھ میں سب سے بڑی بڑی جاگیریں بھی ہیں, پنجاب میں اتنی بڑی جاگیریں نہیں ہیں. پنجاب میں جو ہے وہ ساؤتھ پنجاب میں ہے, اپر پنجاب میں تو نہ ہونے کے برابر ہے. سینٹرل پنجاب میں نہیں, ساؤتھ پنجاب اور ساؤتھ پنجاب وہی سندھ. تو اسی لیے پی ایم ایل این اتنی ایسی سویپ نہیں ہے پی ایم ایل این کی جیسے کہ پیپلز پارٹی کی ہے. ہاں, پیپلز پارٹی نے تو 170 میں سے 720 سیٹیں لی. سندھ میں پیپلز پارٹی پی ٹی آئی نے کیا کیا؟ پی ٹی آئی کا کوئی ذکر نہیں ہے کیونکہ 174 انڈیپینڈنٹ نے لی ہیں, 74 جو ہیں وہ مسلم لیگ فنکشنل. میں ذرا اب تھوڑا سا سوئچ کرتا ہوں, میں مودی صاحب کی پالیسیز بھی میں نے ڈسکس کرنی ہے, لیکن یہ قطر سے جو ایک اگریمنٹ ہونے جا رہا ہے, ریاض صاحب آپ سے اسٹارٹ کرتا ہوں ذرا اس کے اوپر ذرا اپنی روشنی ڈالیے. پاکستان پہ یہ اگر اگریمنٹ سائن ہو جاتا ہے ایل این جی کا, تو کیا کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ ابھی حال ہی میں ایک انٹرنیشنل کانفرنس ہوئی ہے سنگاپور میں پچھلے ہفتے, تو اس میں جو مٹیریل ریسرچ اور پیپرز وغیرہ پریزنٹ کیے گئے ہیں اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جو ایل این جی کی سپلائی میں تو بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے. کئی نئی فیلڈز آ رہی ہیں آن لائن, مثلا آسٹریلیا کی ایک بہت بڑی فیلڈ آن لائن آ رہی ہے, اور اب ایران جو ہے واپس آ جائے گا مارکیٹ میں, اس کی فیلڈز جو ہیں وہ بھی آپریٹ, اور رشیا میں بھی ہیں, رشیا میں بھی ہے. تو ایل این جی جو ہے وہ اس کی بہت وافر مقدار میں اویلیبلٹی, اور ڈیمانڈ اس کی جو ہے نا اتنی اسٹرانگ نہیں ہے, ڈیمانڈ اس کی ویک ہے اور سپلائی بہت اسٹرانگ ہے اور بڑھ رہی ہے. تو اس کے نتیجے میں قیمتیں جو ہیں ایل این جی کی وہ بڑی ریپڈلی گر رہی ہیں. ٹھیک ہے, تو مثلاً 2 سال پہلے کوئی تقریباً $12-14 فی ملین بی ٹی یوز بک رہی تھی. اب جو ہے وہ جو موسٹ ریسنٹ پرائس ہے, یہ یورپ کی میں دیکھ رہا تھا کل, وہ $4 اچھا پر ملین بی ٹی یوز تک پہنچ گئی ہے. پہلے کتنی تھی؟ پہلے تقریباً 12 سے, یعنی مور دین 50% گر گئی ہے, 1/3 ہو گئی. تو اب جو ہے 1/3 ہو گئی ہے, مطلب 2/3 گر گئی ہے. تو اب جو ہے اس انوائرمنٹ میں پاکستان اگر اگریمنٹ سائن کر لیتا ہے کرنٹ پرائسز پہ, تو وہ تو زیادتی ہوگی. اس لیے کہ جب اب انڈیا کا میں نے سنا, انڈیا کی جو سب سے بڑی کمپنی جو امپورٹ کرتی ہے قطر سے کرتی ہے, ان کا کانٹریکٹ تھا قطر سے, انہوں نے کیا کہ قطر سے اپنا کانٹریکٹ بریک کیا صرف اس لیے کہ ان کو اسپاٹ مارکیٹ میں اتنی سستی مل رہی ہے گیس کہ وہ کانٹریکٹ بریک کرنے کے بعد پینلٹیز پے کرنے کے باوجود وہ ان کو بہت سستی پڑ رہی ہے. اور یہاں جناب جو باقی دنیا تو اپنے کانٹریکٹس بریک کر رہی ہے اور ہم یہاں کانٹریکٹ سائن کرنے چلے. آپ جو کیس بلڈ کر رہے ہیں وہ آپ کہہ رہے ہیں بیکاز جو ہے وہ جو پرائسز ہیں وہ ڈکلائن ہو رہی ہیں, تو اگر آپ نے آج کی پرائس پہ اگر آپ نے لاک کیا تو وہ پرائز آپ جو ہے 6 مہینے کے بعد اس سے کم ہو جائے گی, اس سے کم ہو جائے گی. اس لیے کہ یہ فورکاسٹ یہی ہے, فورکاسٹ the forecast shows a continuing decline, کیونکہ ڈیمانڈ کی اسٹرینتھ تو نہیں بڑھ رہی ہے, جبکہ سپلائی جو ہے وہ اسٹرانگر ہو رہی ہے مزید. تو دس از ناٹ اے گڈ ٹائم ٹو سائن اینی لانگ ٹرم کانٹریکٹ. ان کو چاہیے کہ, اور یہ بڑا اچھا موقع, اتنی سستی گیس مل رہی ہے, پاکستان کا جو بہت سیریس انرجی کرائسس ہے اس کو اس کے ذریعے ریزالو کیا جا سکتا ہے, لیکن اس کے لیے ان کو ہینڈلنگ کیپیسٹی جلدی, بجائے اس کے کانٹریکٹ وغیرہ پہ لگے رہیں, ان کو چاہیے کیپیسٹی بلڈ کریں امپورٹ کی, تاکہ وہ ٹرمینلز وغیرہ ہوں, پائپ لائن ہو, یہ سب چیزیں. نہایت ہی ڈوبیس کریکٹر اس چیز کے اندر انوالو ہے, جو کہ اس کی ہسٹری ہے, ڈوبیس اور کرپٹ آدمی سیف الرحمان. ایک سنا یہ جا رہا ہے کہ وہ مڈل مین ہیں, وہ صاحب رہتے قطر میں, وہ رہتے قطر میں, ان کو اور وہ انوالوڈ ہیں قطری رائلز کے بڑے قریب ہیں, وہ ڈسکشنز میں
تو ہو سکتا ہے کہ ان کے ذریعے مڈل مین کے ذریعے یہ کچھ فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہوں مسلم لیگ. مطلب اگر انہوں نے لاک ان کر لیا $4 پہ بھی اور اگلے 6 مہینے میں وہ جو ہے $2.5 ہو گئی یا $2 ہو گئی تو آپ تو لاس نہیں بلکہ اچار کی تو بات ہی بھی نہیں ہو رہی ہے. سن رہا ہوں میں کہ جناب تقریباً $7-8 کی. نہیں لیکن ابھی یعنی کہ آپ ٹو بگن ود آپ جو ہے زیادہ اوور یو آر سائننگ اپ فار ا کانٹریکٹ دیٹ از almost twice what the current price. نہیں انہوں نے ابھی سائن نہیں کیا ہے. اور ایسی کوئی اور جو دوسری چیز یہ بھی ہے کہ they are dragging their feet کیونکہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے تو کہا تھا کہ اکتوبر میں اس کی پرائسنگ کر دیں گے, پھر اب وہ ڈیلے کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں ڈیلے کیونکہ وہ پریشر ہوگا. اچھا چھوٹی سی بریک لیں گے. چھوٹی سی بریک میں سیف الرحمان سے اسٹارٹ کروں گا. آڈینس ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, اس کے بعد واپس آتے ہیں. سو آڈینس وہیں سے اسٹارٹ کرتے ہیں. مصباح صاحب آپ سیف الرحمان اور یہ پوری قطر کی ڈیل کے بارے میں بڑا اہم بات بتا رہے تھے. نہیں اہم بات نہیں, میں چھوٹی سی بات بتا رہا تھا کہ جو گورنمنٹ ہے وہ تو ڈینائی کر رہی ہے کہ ان کا کوئی رول ہے اس کے اندر سیف الرحمان کا, کیونکہ یہ عارف نظامی صاحب نے ان کا انٹرویو کیا تھا, یہ جو منسٹر ہیں اس کے انرجی کے شاید خاقان عباسی صاحب کا, تو انہوں نے تو ڈینائی کیا تھا کہ نہیں ان کا کوئی ڈائریکٹ رول نہیں ہے نہ ہی وہ. تو آئی ڈونٹ نو کیا کرتے ہیں, مطلب یہ لوگ وہاں پہنچے تو ان کو ریسیو کرتے ہیں ایئرپورٹ سے, کیا مطلب کیا بہت پہلے بیچ میں آ چکے ہیں, پرانے دوست ہیں. مطلب یار ان کا جو کہنے کا, اب یہ تو سب میڈیا کی خبریں ہیں, لیکن یہ کہ ان کے قطری گورنمنٹ سے اچھے تعلق دیٹس ٹرو. اور یہ بھی ہے کہ بھئی اگر آپ کا کوئی انٹرنل جان پہچان ہے تو آپ اس کو کبھی کبھی یوز بھی کرتے ہیں, اور ناٹ نیسسریلی کہ ہم لوگ یہاں بیٹھ کر. یہ پروسیس جو ہے نا ٹرانسپیرنٹ ہونا بہت ضروری ہے, اور اس کی اسکروٹنی ہوگی. اگر انہوں نے کوئی گڑبڑ کی اس میں تو اس کو جو ہے ان کو اس کے لیے پے کرنا پڑے گا. ہاں لیکن کبھی کبھی مجھے ذرا سا جو دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ عمران خان کی پارٹی ایک آئی تھی تو ایک ذرا سی ہوپ ضرور تھی کہ یار وہ کچھ, آلدو میں سمجھتا نہیں تھا کہ عمران خان کچھ کریں گے ریئلی, لیکن میں یہ سوچتا تھا کہ اس میں کوئی شفقت محمود اور اس قسم کے کچھ اچھے لوگ ہیں تو وہ پارٹی ایک اسٹرینتھ رکھے گی اور ان لوگوں کو چیک میں رکھے گی. مگر اب وہ دھرنے شروع ہو گئے اور ان کا مقصد تو پاور گریب کرنا ہے, الٹیمیٹ جو گول ہے جلد از جلد پاور گریب. میرا جو سب سے بڑا جو ہارٹ برن ہے وہ اس پر ہے یار کہ یار کوئی اپوزیشن نہیں رہی پاکستان میں. یا تو اب یہ ہے کہ عمران خان ذرا سا اپنے آپ کو ریوائٹلائز کریں. امید ہے عمران خان سے؟ نہیں بالکل ہے امید, ان کی پارٹی کے لوگ کچھ بہت اچھے ہیں. پاکستان کے لیے بڑا ضروری ہے, یہ بڑا ضروری ہے کہ کم از کم جو پنجاب سب سے بڑی جو پروونس ہے جہاں سے پاور بیس ہے کہ وہاں پر کوئی اپوزیشن ہو. اگر اپوزیشن نہیں ہوگی تو یہ ڈیموکریسی کے لیے ہیلدی نہیں ہے. اب آ جاتے ہیں یہ جو مودی صاحب کی جو پالیسیز ہیں اور اس کے اندر انڈیا کا جو ایک امیج ہے. ایک جملہ میں ایڈ ضرور کروں گا کہ جو ریاض صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ ایک پارٹی ہونی چاہیے, اور وہ پارٹی پیپلز پارٹی نہیں پی ٹی آئی ہونی چاہیے, کیونکہ پیپلز پارٹی اور ان لوگوں کے جو انٹرسٹ ہیں وہ بڑے سملر ہیں. پی ٹی آئی کے آنے کے بعد اور سملر, لیکن اب جو ہے پی ٹی آئی جو ہے وہ بالکل ڈفرینٹ بات کرتی ہے, تو اس کا اسٹرانگ ہونا پاکستان کے فیوچر کے لیے بہت ضروری ہے. ریاض صاحب آپ سے جو یہ مودی صاحب کی پالیسیز کے اوپر بتائیے کہ انڈیا کا ایک سیکولر ڈیموکریسی کا جو ایک امیج تھا وہ ٹارنش ہو رہا ہے اس وقت. جو انڈیا میں جو ہندو انتہا پسند جو چیزیں کر رہے ہیں وہ نکل کے بھی آ رہی ہیں, بڑے لوگ کو کنڈیم بھی کر رہے ہیں, کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ اصل میں ابھی تک جو کرٹیسزم ہوا تھا ان کا وہ زیادہ تر تھا انٹلیکچوئلس کی طرف سے, رائٹرز کی طرف سے, آرٹسٹ, ہسٹورین. مطلب جو اپوزیشن جو دی تھی شیو سینا جیسی پارٹیز کو, وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ انٹلیکچوئلس نے دی تھی؟ نہیں. جو کرٹیسزم ہو رہا تھا مودی گورنمنٹ کا ابھی تک, رائٹرز نے مثلاً اپنے ایوارڈز واپس کیے, پھر جناب انٹلیکچوئلز نے اوپنلی لیٹرز لکھے کہ بھئی یہ جو کام ہو رہا ہے اس وقت, جو انٹالرنس بڑھ رہی ہے انڈیا میں, یہ غلط ہے, اس کو ختم ہونا چاہیے. جب لنچنگز ہوئیں, بیف لنچنگز ہوئیں, مابس نے جا کے مارا لوگوں کو, اس پہ انہوں نے اعتراض کیا. اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ جناب بہت سے آرٹسٹ وغیرہ بھی اس میں نکل آئے. تو ابھی تک یہ معاملہ جو تھا وہ اس حد تک تھا. اب جو ہے موسٹ ریسنٹ جو گزشتہ ہفتے سے میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ کرٹیسزم جو ہے ابھی اکانومسٹ کی طرف سے آ رہا ہے, جو زیادہ پریکٹیکل لوگ ہوتے ہیں. یہ لوگ آئیڈیلسٹ نہیں ہیں. یہ کوئی آئیڈیلز کو پش نہیں کر رہے کہ بھائی یہ اس لیے ہونا چاہیے کہ یہ مورلی صحیح چیز ہے, نہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ان چیزوں کا اثر ہوگا ہماری انڈیا کی اکانومی پر. تو اس میں مثلاً جو انڈیا کے جو سینٹرل بینک کے چیف ہیں, وہ ان کا نام ہے راگھو رام راجن, بہت ہی بڑے منجے ہوئے اکانومسٹ ہیں, اور یہاں یہ امریکہ میں یونیورسٹی آف شکاگو جو بہت ہی
بڑی ویل ریگارڈڈ اکانومسٹ بڑے بڑے وہاں سے نکل کے آتے ہیں, وہاں پر پڑھاتے تھے وہ, اب پھر انڈیا چلے گئے ہیں, آج کل اس کی مینیج کر رہے ہیں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو انٹالرنس بڑھ رہی ہے ملک میں, اس سے ہمیں بہت نقصان ہو سکتا ہے اکنامکلی ملک کو. پھر اس کے بعد بی جے پی کے اپنے لیڈر, ان کا نام ہے ارون شوری. ارون شوری صاحب جو ہے نا, اس سے پہلے ورلڈ بینک کے اکانومسٹ رہ چکے ہیں اور انڈیا میں منسٹر بھی رہ چکے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ ان کا جو اسپیسیفک انہوں نے کہا کہ مینیجنگ دی اکانومی از مینیجنگ دا ہیڈ لائنس, کہ آپ کے ہیڈ لائنس اگر نیگیٹو ہو جائیں گی, جو کہ ہو رہی ہیں دنیا میں اس وقت, کہ بھائی انڈیا میں اس طرح ظلم ہو رہا ہے, زیادتی ہو رہی ہے, مارا جا رہا ہے لوگوں کو, انٹالرنس بڑھ رہی ہے, تو اس سے جو ہے جو باہر کے انویسٹرز ہیں, جو بزنسز ہیں, وہ دے ول تھنک ٹوائس کہ یار ایسی جگہ جانا چاہیے یا نہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں. پھر اس کے بعد جو اور کرٹیسزم آیا ہے, مثلا موڈیز جو کہ ریٹنگز ایجنسی, اس نے کہا کہ اگر یہ پالیسیز انڈیا نے اس کو کنٹرول نہیں کیا, ان پالیسیز کو چینج نہیں کیا, اور یہ جو ایکسٹریمسٹ ہیں ان کو رین نہیں کیا مودی نے, تو پھر اس کے نتیجے میں انڈیا کی کریڈیبلٹی بہت بیڈلی ہرٹ ہو سکتی ہے دنیا کی نظروں میں اکنامکلی. تو یہ سب مسائل, تو اب جو ہے ان کو, مجھے امید یہ ہے کہ اب جو یہ پریکٹیکل ایشوز ہیں نا, یہ تو یہ کوئی آئیڈیالوجیکل ایشوز نہیں ہیں. اگر یہ پریکٹیکل ایشوز جو ہے دیکھیں گے تو اس کے نتیجے میں آئی ہوپ کہ ان کو عقل آ جائے کہ ایسی یہ جو ہو رہا ہے ان کو چیک کریں. لیکن اس میں بس ڈر یہی ہے کہ مودی صاحب آئیڈیالوجیکلی خود ویسے ہی ہیں, نہ صرف آئیڈیالوجیکلی خود ایسے ہیں, بلکہ جنہوں نے ان کے جو بیس ہے, ان کا پاور بیس, جنہوں نے ان کو الیکٹ کرایا ہے, وہ بھی ایسے ہی ہے. تو ان کو مشکلات کافی ہوں گی, یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. ہاں نہیں, اور یہ جو ایک اور جو انٹرسٹنگ چیز ہے کہ جو یہاں پر جو ڈائسپورا ہے, جو کہ بڑا انتھوزیاسٹک تھا مودی صاحب کے آنے پر, اب میں ان کو بھی دیکھتا ہوں کہ مطلب اپنے آفس ایریا میں when I talk to them, they are not very sure about it. کہ ایک صاحب تھے جو کہ بڑے سپورٹر تھے مودی کے, ابھی جب مودی صاحب آئے تو ان کو ٹکٹ کسی نے آفر کیا تھا کہ آپ اور آپ کی وائف آئیں, so he refused. So he was asking me, do you want to go? You take it because I don't want to go. تو مطلب ایک طرح کی مطلب یار ان کی ریزننگ نہیں, ہاں ایگزیکٹلی, کہ ایک طرح کی ڈس اپوائنٹمنٹ ہے کہ وہ کیا مطلب جس طرح سے جو چیزیں چل رہی ہیں وہاں کے اوپر. تو مطلب یار یہ اوور آل جو ہے انڈیا جو ہے وہ ایک ڈیموکریٹک, وہاں پر لوگوں کے اندر ایک ڈیموکریٹک سب میں نہیں ہے, اکثریت بڑی بھاری اکثریت سے جیت کے آئے ہیں. ہاں نہیں, وہ اس لیے جیت کر آئے ہیں کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو ہے انہوں نے گجرات میں بڑا تیر مارا ہے, تو اس وجہ سے. لیکن اس وقت بھی جو میں نے پچھلے شو میں بتایا, جس کی بات کی تھی, مجھے دیکھیے ان کا نام یاد نہیں آ رہا, انہوں نے جو ایک آرٹیکل لکھا تھا 2013 میں کہ یار آپ لوگ جو مودی کو اتنا چڑھا رہے ہیں, مطلب it could backfire, کہ انہوں نے گجرات کے حالات اصلیت کے بتائے تھے کہ گجرات میں کیا حالات ہیں, کہ جو کہ دکھ رہا ہے کہ میڈیا نے. سب سے پہلی بات انہوں نے یہ کہی تھی کہ جو ایون in the media جو ٹاپ آف دا لسٹ جو بیسٹ اسٹیٹس ہیں, گجرات واز ناٹ دا بیسٹ ون. وہ سوشیو اکنامک انڈیکیٹرز, یا ایگزیکٹلی دیٹ واز انفینٹ مورٹیلٹی میں, ہنگر میں, ان چیزوں میں, کہ اوور آل اکنامک ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکیٹرز اتنے اسٹرانگ نہیں تھے. ہاں تو مطلب یہ ہے کہ اب اوور دا ٹائم جو ہے چیزیں جو ہیں وہاں پہ بدلیں گی, ایک اویئرنیس, ایک ریئلائزیشن آ رہی ہے. ٹھیک ہے, میں یہ جو رشین پلین کا ایک بڑا افسوسناک واقعہ ہوا جس کے اندر 200 سے زائد لوگ جو ہیں ان کی جانیں گئیں, اس کے اوپر کہا جا رہا ہے, اور آئی ایس ایک جیسے ایک دہشت گرد جماعت جو ہے کلیم کر رہی ہے کہ جی ہم نے اس کو گرایا, اور انہوں نے کوئی ایک ویڈیو بھی جاری کی ہے. تو کس طرح اس کو دیکھتے ہیں مصباح صاحب, آپ سے پھر ریاضت پہ؟ میں نے تو یار وہ دیکھا ہے وہ ویڈیو, اور جو اس کا ڈسٹینس تھا وہاں سے لینڈنگ سے پہلے, اس وقت جو تھا وہ جہاز جو ہے وہ یوزولی اپنی فل الٹیچیوڈ پر ہوتا ہے, وہ جو کہ 30-35 ہزار فیٹ ہوتا ہے. لیکن آپ پکچر دیکھیے تو لگ رہا ہے کوئی 10,000 فٹ کے اوپر کوئی آبجیکٹ اڑ رہا ہے اور ایک دم وہ پھٹ گیا, پیچھے سے گانے آ رہے ہیں اور بالکل دھندلا سا امیج ہے. تو وہ آئی ایس نے نہیں کیا, مجھے نہیں لگ رہا کہ, کیونکہ یہ جو ہے اگر کیا ہے تو مطلب یار دین آئی ول بی ویری سرپرائزڈ کہ انہوں نے, بڑا خطرناک ہے جہاز اتنا نیچے کیوں لے آئے اور اس طرح سے, اور پھر اتنے بڑے میزائل سے اسے مارا گیا وہ ڈیزرٹ میں. میری تو سمجھ نہیں آ رہا, لیکن اگر ہوتا ہے تو اس کے امپلیکیشنز ہوں گے. نہیں, امپلیکیشن تو ہیں, وہ تو ویسے ہی ہوں گے کہ آئی ایس کے خلاف ایک جنگ تو چل رہی ہے, اور وہ تو رشیا اس میں لیڈ لے رہا ہے, اور رشیا لیڈ لے رہا ہے, اور چاہے نہ بھی کیا ہو
صرف اب انہوں نے کہا ہے تو مطلب اب اس کا امپیکٹ تو آئے گا. صحیح ہے ریاست. ارے چاہے یہ صحیح خبر ہو یا نہ ہو کہ انہوں نے گرایا ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ آئسس کی اسٹرینتھ بڑھ رہی ہے سائنائی پیننسولا میں، جہاں شرم الشیخ واقع ہے. وہ پورا جو ڈیزرٹ پیننسولا ہے جو کہ افریقہ میں آتا ہے، رائٹ؟ نہیں، دس از ایکچولی آن دی ایشین، سویز کینال کو کراس کرتے ہیں، یہ اسرائیل کے ساتھ ہے. تو یہاں پر ہوا ہے یہ، اور یہاں پر میں نے سنا ہے کہ کافی عرصے سے آئسس جو ہے نا وہ کنٹرول کرتی ہے بڑا علاقہ. ایجپشین ملٹری جو ہے وہ اس کی کنٹرول میں نہیں ہے وہ علاقہ. اچھا. تو مسئلہ اصل میں یہ ہو رہا ہے اب جو امریکہ نے اس ہفتے فیصلہ کیا، پریزیڈنٹ اوباما نے، کہ وہ اپنے 50 ٹروپس بھیج رہے ہیں، اسپیشل فورسز، گراؤنڈ ٹروپس سیریا میں. تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ معاملہ جو ہے بہت سیریس ہو گیا ہے، اور یہ اس سے لا تعلق نہیں رہ سکتے. حالانکہ پریزیڈنٹ اوباما ہیز بین ویری ریلکٹنٹ ٹو جوائن ان دا فائٹ، خاص طور پر بوٹس آن دا گراؤنڈ کو بڑا اسٹرانگلی اپوز کرتے رہے ہیں یہ کافی عرصے. لیکن یہ ایک بڑی ہسٹورک بات نہیں ہے کہ رشیا اور امریکہ مل کر جو ہے آپریشن کریں گے ان کے خلاف، ان دہشت گردوں کے خلاف. اب مل کے کریں گے یا ایک دوسرے کے کراس پرپسز میں ہوں گے، یہ دیکھنا ہے. کیونکہ یہ ہے اب ایک اور بڑے سیریس پرابلمس سے ہو سکتے ہیں. اب مثلاً امریکہ جو ہے وہ ریلائی کر رہا ہے، انہوں نے پہلے تو کوشش کی تھی کہ ایک ایسی فورس ریز کریں عرب سیرینز کی کہ جو بشار الاسد کا مقابلہ کرے اور اس کو نکالے اور وہ آئسس سے بھی لڑے. لیکن اس میں ان کو بڑی ناکامی ہوئی. کہتے ہیں کہ جناب پتہ نہیں کتنے $100 ملین خرچ کیے اور صرف 5 ٹروپس ٹرین ہوئے اس کے نتیجے میں، آگے جا کے وہاں مل گئے. کافی مذاق اس کا ہو رہا تھا. تو اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ جو کرڈش فائٹرز ہیں، سب سے زیادہ جو اسٹرانگلی اپوزڈ ہیں آئسس کے، وہ ہیں کرڈش، اور وہ بڑے دلیر بھی ہیں، لڑنے کے لیے بھی تیار ہیں ان سے. لیکن اس میں تو اب یہ جا کے کام کریں گے کرڈش فائٹرز کے ساتھ، یہ پلان ہے. لیکن اس میں کمپلیکیشن یہ ہے کہ جو کرڈز ہیں وہ ٹرکی جو ہے وہ ان کو پسند نہیں کرتا، اس لیے کہ ٹرکی میں بھی جا کے بام بلاسٹ کرتے ہیں. ایک بڑا کمپلیکس اب یہ مزید کانفلکٹ جو ہے وہ اور بڑھ سکتی ہے. there could even be a conflict between United States and Turkey as a result of this. نہیں ہاں بالکل. ایک جملہ میں کہوں گا کہ جو یہ مجھے جو لگتا ہے جو یہ امریکنز بھیج رہے ہیں 50 ٹروپس، there is more reason کہ they want to make sure کہ رشیا جو ہے وہ اتنا انفلوئنس نہ انکریز کرے. they want to have a check on them because they are not a combat. رشین انفلوئنس وہاں پر جب تک اسد ہے وہ ایکسپینڈ ہی ہوگا، وہ اگر اسد اسٹرینتھن ہوگا تو رشین انفلوئنس ایکسپینڈ ہوگا. امریکہ کا پوری طرح پولا. لیکن ایک اور بھی بڑی اچھی بات ہوئی ہے اس ہفتے کہ انہوں نے فائنلی ایکنالج کیا کہ ایران از این امپورٹنٹ پلیئر، اور جو کانفرنس ہو رہی ہے انٹرنیشنل کانفرنس سیریا کے بارے میں، اس میں انہوں نے ایران کو باقاعدہ انوائٹ کیا ہے. حالانکہ پہلے سعودیز اور قطاریز یہ سب بڑے اپوز تھے، لیکن امریکہ نے ان کو پرسویٹ کیا کہ نہیں بھائی ایران کے بغیر یہ معاملہ نہیں. اور ایران تو ان کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے. کون اس کا؟ امریکہ کا. کیسے؟ بالکل دیٹ از دا ریزن. آپ ایک نئی بحث میں لے گئے. نہیں ابھی نہیں ہے، ان فیوچر. یہ جو جب سے نیوکلیئر ڈیل سائن ہوئی ہے تو یہ لگ رہا ہے کہ امریکہ میں اور ایران میں ان ایشوز پر کوآپریشن بڑھے. انہوں نے پوری جوئش لابی کو وہ کیا. آڈینس آپ نے آرا دونوں حضرات کی سنی. امید ہے اس دعا کے ساتھ شو ختم کر دیں گے، کوئی سانحہ نہ ہو جب ہم اگلا شو کریں. ایک ساتھ ہی فراز درویش کو ویو پوائنٹ فرام اوورسیز سے اجازت دیجیے. خدا حافظ.